بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ ہماری روزمرہ کی عبادات میں کچھ ایسے لمحات بھی ہوتے ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص اہمیت دی ہے؟ ان میں سے ایک وقت فرض نماز کے فوراً بعد کا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جس میں آیت الکرسی پڑھنے اور دعا مانگنے کا الگ ہی ایک مقام ہے۔ بظاہر یہ ایک معمولی عمل لگتا ہے، لیکن در حقیقت یہی عمل انسان کی آخرت سنوار سکتا ہے۔ اس پر عمل کرنا آسان ہے، لیکن فائدہ بہت بڑا ہے، بس سمجھنے معمول بنانے کی ضرورت ہے۔ آیت الکرسی کا جو وظیفہ ہے ہر مسلمان سننا اور جاننا چاہتا ہے، لیکن اس کی اصل فضیلت اس وقت آشکار ہوتی ہے جب ہم اسے ہر فرض نماز کے فوراً بعد پڑھنے کی عادات اپنائیں۔ ایک صحیح حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی اور اس کے جنت کے درمیان صرف فاصلہ موت کا رہ جاتا ہے، یعنی اگر وہ موت کے بعد اللہ کے حضور حاضر ہو تو جنت کے لیے تیار ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ فضیلت اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ آیت الکرسی کا پڑھنا صرف ثواب کا عمل نہیں، بلکہ ایمان کی پختگی اور آخرت کی کامیابی کا رستہ بھی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیت الکرسی کب پڑھی جائے، فوراً بعد یا سنتوں کے بعد؟ اس بارے میں علماء اور محدثین کے رائے یہی ہے کہ جس وقت کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر فرمایا وہ فرض نماز کے فوراً بعد کا ہے، یعنی سلام پھیرنے کے بعد، کسی اور کام کرنے سے پہلے، سنتیں پڑھنے کے بعد آیت الکرسی پڑھنے میں ثواب کی امید تو کی جا سکتی ہے، لیکن وہ فضیلت جو حدیث میں بیان کی گئی ہے وہ صرف فرض نماز کے فوراً بعد کے لیے ہے۔ اسی طرح فرض نماز کے بعد دعا مانگنے کا بھی ایک خاص مقام ہے۔ یہ وہ وقت ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی قبولیت کے اوقات میں شمار فرمایا ہے، لیکن یہاں ایک اور بات سمجھنے کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرض نماز کے بعد باقاعدہ ہاتھ اٹھا کر اجتماعی دعا مانگنے کا معمول ثابت نہیں ہوا ہے، معمول ثابت نہیں ہوا۔ البتہ انفرادی طور پر خاموشی سے یا دل میں دعا کرنا یا کبھی کبھار ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ لینا بالکل جائز ہے۔ انفرادی دعا کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ آپ فرض نماز کے بعد خاموشی سے بھی دعا مانگ سکتے ہیں، اور اگر دل چاہے تو ہاتھ اٹھا کر بھی مانگ سکتے ہیں، لیکن اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مستقل طریقہ سمجھ کر معمول نہ بنایا جائے، کیونکہ سنت کا درجہ صرف اسی عمل کو حاصل ہوتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسلسل ثابت ہو۔ لہٰذا بہتر یہ ہے کہ ہم فرض نماز کے بعد سنتوں سے پہلے آیت الکرسی کی تلاوت کو اپنی روٹین بنائیں، اور اس کے بعد مختصر دعا کریں، دل سے کریں، چاہے الفاظ کم ہو مگر اخلاص کے ساتھ، اور اگر وقت ہو تو مکمل سنتیں پڑھنے کے بعد بھی دعا کر سکتے ہیں، لیکن فرض نماز کے فوراً بعد کا وقت ضائع نہ کریں، کیونکہ یہی وقت سب سے قیمتی وقت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عبادتوں میں اخلاص، اعتدال اور سنت کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے چھوٹے چھوٹے اعمال کو ہمارے لیے جنت کا ذریعہ بنا دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ یہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یو نو وائی؟ کیونکہ یہ لوگ شلجیت استعمال کرتے ہیں۔ شلجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں۔ اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، اور آپ سپرم کاؤنٹ آپ کے کم ہیں، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہے، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت ضرور استعمال کریں۔ ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے اپنی سننی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں، کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدا رہا استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، نیچے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں۔ 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، خواتین جو پریگننٹ ہیں، اور 15 سے 20 سال کی جو نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، اپنے سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر کے ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔